ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تمام تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تشریحات، تسبیحات، تمجیدات، حمد ثنا خوبیاں بڑھائیاں عظمتاں صرف اللہ رب العالمین دی ذات واسطے خاص لائق اور زیبا ہیں. اسی طرح بے شمار ان گنت لا محدود ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطراں تو زیادہ، ہواواں دے جھولاں تو زیادہ
درود و سلام ہو امام الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، اجمل الانبیاء، خطیب الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تے میرے واسطے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین میں کو حق اور سچ بیان کرن دے اور تساں احباب نو حق اور سچ بیان سمجھن دے، اور ان دو بعد میں کو بھی اور تو حقوں بھی بلکہ پورے عالم مسلمانوں کو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن دے ہر معاملے دے اندر خیر ہی برکت رکھی ہے، ہر معاملے دے اندر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مومن دے ہر معاملے دے اندر کیویں خیر رکھی ہے، کیویں برکت رکھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن بندے کو، ایماندار بندے کو جڑے ویلے کوئی خوشی پہنچتی ہے، ایماندار بندے کو جڑے ویلے کوئی مسرت خوشی حالت دے اندر آندے، فرمایا ایماندار بندہ اللہ دا شکر ادا کریں دے، کیونکہ وہ خوشی پہنچی ہے، غموں دا دور تھا، تو ایماندار بندہ کیا کریں دے؟ اللہ دا شکر کریں دے۔ شکر کرنا بھی خیر ہے، برکت ہے۔ تاں اللہ نے خود فرمایا، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تسا اعلان کرو اگر تسا میرے نعمتاں دا شکر ادا کرے سو تو میں کو رب ہوان دی قسم میں تورے نعمتاں ودھائیندہ رہس۔ مومن دے معاملے دے اندر اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے، برکت ہی برکت رکھی ہے۔ مومن کو خوشی پہنچے تو مومن اللہ دا شکر ادا کریں دے، شکر کرنا بھی خیر۔ مومن کو جڑے بلے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش چاہے تو مومن کیا کریں دے؟ فرمایا ایماندار بندہ چاہیے وہ صبر کریں دے۔ صبر کرنا بھی خیر ہے، صبر کرنا بھی نیکی ہے، صبر کرنا ہی برکت ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین خود قرآن مقدس اندر فرمائے سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے نے نال ہے۔ وبشر الصابرین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگوں کو خوشخبری دے دو جڑے صبر کرنے والے ہیں۔ مومن دے ہر معاملے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، تکلیف پہنچتی ہے صبر کریں دے، خوشی پہنچتی ہے اللہ دا شکر ادا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، اللہ دے پیارے پیغمبر دے خدمت دے اندر ایک صحابی حاضر تھا، بڑا دور گلو سفر کر کے، لمبا چوڑا سفر کر کے آپ عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تورے گلو ایسا عمل پوچھن آیا جڑا عمل اللہ دے نزدیک بڑا پیارا ہو گیا، اللہ کو عمل بڑا پیارا ہو گیا۔ میں تو لمبا چوڑا سفر کر کے آیا، صرف یہ کچھ پوچھنا آیا کہ یا رسول اللہ میں کو یہ جے عمل دسو جرا میں عمل کرا اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرے ویلے کو عمل دسا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام نے محفل لگی ہوئی، سارے صحابہ انڈے دے بیٹھا،
جو اللہ کو کیڑا عمل پسند ہے، جو اللہ دے پیارے پیغمبر کیڑا عمل دسن نہیں کو، اور سارے صحابہ کرام کو شوق ہوندا ہے، جذبہ ہوندا ہے، اور جڑے نال والے صحابہ کرام ہیں نا او زیادہ اتنا سوال نہ کریں دے، جڑے دور کو آویں نا او زیادہ سوال کریں دے، او آ کے سوال کیتی بیٹھائیں جو اللہ دے نزدیک سب تو پیارا تو اچھا عمل کیڑا ہے، سارے صحابہ توجہ وچ بیٹھے ہیں، تو اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو زیادہ تے محبوب عمل اے ہے نمبر 1 اللہ دے تے ایمان گھنا، نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ دے تے ایمان گھنا، اللہ دی صفتاں دے تے ایمان گھنا ہونا، اللہ تعالیٰ دے رسولاں دے تے ایمان گھنا ہونا، کتاباں دے تے ایمان گھنا ہونا، آخرت دے ڈیہ تے ایمان گھنا ہونا، موت تو بعد والا اٹھاونا ان دے تے ایمان گھنا ہونا۔ نمبر 1 ایمان گھنا ہونا ہے اللہ دے نزدیک سب تو پیارا عمل۔ نمبر 2 میرے صحابی تو دور کو سفر کر کے آئیں، عمل پوچھدا پائیں، میں چاہنا میں محمد الرسول اللہ تے کوئی جو عمل لساما جو تو عمل کریں تو تیری زندگی سمر بن۔ میرے صحابی دو جا عمل ہے، نمبر 1 ایمان کہنا ہونا، نمبر 2 صلہ رحمی کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگے دے نال اچھا اخلاق دے نال پیش آنا، لوگے دے نال اچھا برتاؤ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو پیارا اور سب تو پسندیدہ عمل ہے کہ لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں دے حق نہ کھانا، لوگوں دے حق نہ مارنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم حقوق العباد اگر چاسی تا معاف کر دے سی، حقوق اللہ اگر اللہ چاسی تا معاف کر دے سی، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہونے جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے۔ این وجہ کرو نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا عمل دسا ہے کہ لوگوں کے نال اچھا برتاؤ رکھنے، لوگوں کے نال خیال کریں، لوگوں کے نال اچھے اخلاق نال پیش آئیں، یہ اللہ کے نزدیک سب تو پیارا محبوب عمل ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ یہ چاہدے کہ میرے رزق وچ برکت آوے تو میری عمر وچ برکت ہوئے، نمبر 1 میرے رزق وچ برکت ہوئے، نمبر 2 میری عمر وچ برکت ہوئے۔ صحابہ کرام نے کہتے یا رسول اللہ یہ تو ہر بندہ چاہتا، کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ نہیں چاہتا؟ ہر بندے دی خواہش ہی آئے، ہر بندے دی کوشش ہی آئے جو میرے رزق دے اندر اضافہ تھی وجہ، میری عمر دے اندر برکت پیدا تھی وجہ، ہر بندے دی خواہش ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے رزق دے اندر اضافہ چاہنا ہے، اپنے عمر وچ برکت چاہنا ہے تو لوگوں دا خیال کریں، لوگوں دے نال اچھا برتاؤ رکھیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، ہمسائے کو تکلیف نہ دیں، لوگوں دے حق دا خیال کریں، حقوق العباد دا خیال کریں۔ اور تو کو پتہ ہے جڑا بندہ حقوق العباد دا خیال نہیں کرتا وہ اللہ دے حق میں پورے کرے سی، جڑا بندے دے حق نہیں پہ پورے کر سکتا وہ اللہ دے حق میں پورے کرے سی۔ یہ وجہ کرو نبی علیہ السلام نے اللہ دے نزدیک سب تو پیارا عمل یہ لسایا سی کہ لوگوں دے نال اچھے اخلاق دے نال پیش آونے، لوگوں دا خیال کرنے، لوگوں دے حق نہیں کھاونے۔ تا اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر بھی حکم دیتے سے فرمائے سے توجہ کرے میں رب دا قرآن پڑھدا اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کریم نے لوگوں دے حق بھی دسائے سے نال اپنا حق بھی دسائے سے۔ اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کر دیتے سی والا لوگوں دے بھی حق دسا دیتے سی،
بڑی ترتیب دے نال اللہ کریم نے آیات دے اندر لوگوں دے حق دسین سے نمبر 1 اللہ کریم فرماندا وعبد اللہ او بندیو عبادت کرے تو صرف اللہ کریم دی کرے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ دے علاوہ کوئی سر و پکار دے لائق نہیں اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی عزت ذلت دا مالک نہیں فرمایا اعبد اللہ نمبر 1 اللہ دے عبادت کرے اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں دے اندر کہیں کو شریک نہ کرے ولا تشرکو به شیئا اللہ تعالیٰ دے نال کہیں کو شریک نہ پیا کریں اللہ دا حق چاہ کے مخلوق دے اندر نہ سٹ دے میں اگر اللہ دا حق چاہ کے مخلوق دے اندر سٹ دے سے اگر اللہ دیا صفتاں چاہ کے مخلوق دے اندر وڈ دے سے اللہ کریم فرمایا پیچھے میرا اعلان بھی سن کے نا ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللہ کریم فرماندا ہے میں جے کو چاہسا معاف کر دے ساں میری چاہت چلنی ہے میری حکومت چلنی ہے میری سلطنت چلنی ہے میری بادشاہی چلنی ہے میں اللہ جے کو چاہسا معاف کر دے ساں لیکن شرک کرن والے کو میں اللہ نے معاف نہیں کرنا اے پہلا حق اللہ دا اللہ کریم فرمایا میں شرک کرن والے کو معاف نہیں کرنا فرمایا لئن اشرکتا لیحبطن عملک اللہ کریم فرمایا اگر تے شرک جا کیتا میں تیرا حج بیت اللہ بھی بیکار کر چھوڑے ساں تیرے نمازاں بھی بیکار کر چھوڑے ساں تیرا اللہ اللہ تکبیراں آکھنا بھی بیکار کر چھوڑے ساں جے کر تے شرک جا کیتا میں اللہ نے تیرے سارے عمل برباد کر سونے میں اے پہلا حق میں اللہ دے ہے کہ اللہ دی عبادت کرنی ہے تو ولا تشرکو به شیئا اللہ دے نال کہیں کو شریک نہیں کرنا اے پہلا حق اللہ نے اپنا دسا ہے توجہ کرنا جلا ہے دوسرے نمبر اللہ کریں فرماتا وبالوالدین احسانا والدین دنال نیکی کرنی ہے والدین دنال اچھائی کرنی ہے والدین کو دکھ نہیں دینا والدین کو مصیبت وجہ نہیں سڑنا والدین نال پیار کرنے والدین دا احترام کرنے اگر تسا والدین دا احترام نہ کرے سو دا پچھے انہیں سمجھو تسا حق ماری ویندے ہو اگر تسا انہاں دا حق مار چھڑیا ہے میں کو رب کعبہ دی قسم والدوں کو میں معاف نہیں کرنا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لوگوں اگر میں کو راضی کرنے وے تا پہلے والدین کو راضی چا کرائے اگر والدین توڑے ہوتے راضی ہو گئے تو اللہ خود توڑے ہوتے راضی ہو دوجہ حق کیا والدین دا خیال کرنے والدین دنال عدب دنال پیش آمنے اللہ دے پیغمبر نبی علیہ السلام دے خدمت دے اندر ایک صحابی ہے آنکھ یار کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ساری کائنات کو زیادہ کہیں دنال چنگا اخلاق دنال پیش آنے تک کہیں دنال پیش آواں صحابی نے پوچھے یا رسول اللہ اگر ساری کائنات کو زیادہ میں اگر کہیں دنال چنگی اخلاق نال پیش آواں تو پیچھے کہیں دنال آواں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی اگر چنگی اخلاق دنال پیش آواں چاہنے تا سب تو پہلے والدین دنال چنگا اخلاق رکھیں والدین دا خیال کرنے دوجا حق تریجا حق فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى قریبی رشتہ داران دا خیال کریں قریبی رشتہ داران دا خیال کریں رشتہ داران نال جوڑ کے رکھیں اگر کوئی تینا توڑے نہ پیدا تیرا
حق بن دے تو جوڑ کے رکھ اگر کوئی تے کوئی تکلیف پہ دیں دے اگر کوئی رشتہ دار تے کوئی ازمیش وچ پہ سٹیں دے تے تو کو معاف کیتیاں اللہ کریم فرماتا جڑا بندہ معاف کر دیں دے میں اللہ کو جنت دا مہمان بڑا سڑینا اللہ دے پیارے پیغمبر خطبہ دیں دے کھڑن نبی علیہ السلام توجہ آباد دے ہونے چاہیے اللہ دے پیارے پیغمبر خطبہ دیں دے کھڑن نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا آمن والا بندہ مسجد اندر داخل تھی سی جنتی ہے جڑا بندہ مسجد اندر او سی جنتی ہے صحابہ کرام نے بڑی توجہ دے نال لکھے کہ کیڑا بندہ ہے ایک کیڑا خوش نصیب ہو سی جگو آمنہ دلالا دا کھڑے جو جنتی ہے کتنا والا خوش نصیب ہو سی جگو اللہ دا پیغمبر آدھا کھڑے جو آمن اللہ جنتی ہے صحابہ کرام نے بڑی توجہ دنال لٹھے جو آمن والا بندہ جو جنتے اور دیکھنا دس چاہیے کہ کیڑا بندہ جنتے ہے صحابہ کرام بار بار دیتے رہ گئے بالآخر وہ بندہ سہتے گئے بندہ آ گئے ایمیں دے لاڑی گلوئی میں پانی ٹپک دا ودے ترو تازہ جیے بندہ وضو کر کے آن دے آتے ہاتھ دے اندر اپنے جتی پاتی ودے آ کے مسجد دے کونے دے اندر بہے گئے تھوڑی دیر گزری خطبہ مکمل تھی گئے وقت کچھ دیوارہ گزرے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا آمن والا جنتی وے آمن والا جنتی صحابہ اکرام نے بڑے توجہ دنال لٹھے او کیڑا بندہ ہو سی جڑا خوش نصیب ہو سی جنتی ہو سی او کو دیکھن چاہتا ہے بڑے تمنا دنال لے دے بیٹھن تھوڑی دیر گزری ہے وہ تو بندہ ہے جڑا بندے کو پہلے اللہ دے پیغمبر نے جنت دی بشارت دیتی ہے اوہ بندہ ہے وقت تریجہ دفعہ اللہ دے پر پیغمبر نے وقت بشارت دیتی ہے موقع وہ بڑے منظر وہ بڑے اللہ دے پیغمبر خطبہ دیندے ہوئے اللہ دے پر پیغمبر نے فرمایا آمن اللہ جنتی ہے جڑے بڑے تریجی دفعہ اللہ دے پر پیغمبر نے فرمایا آمن والا جنتی میں آمن والا جنتی میں آمن والا جنتی میں جڑے بڑے اللہ دے پر پیغمبر نے ترائے دفعہ کو جنت دی بشارت دیتی ہے پھر صحابہ کرام نے سوچے دیکھوں تسے جو کیڑا عمل کریں دے جو بار بار جو اللہ دے پیغمبر کو جنتی ہوان دے بے شرطانے دے رہ گئے پتہ تا لگے جڑے بلے خطبہ مکمل تھی گئے جڑے بلے صحابی گھر دو روانہ تھی وان لگے لو صحابہ اکرام نے مشورہ چاکیتے ہیں آتے مجھے گھر دے اندر لگے گئے رات گزاری نے جڑے بلے صبح سویرے تھے پتہ نہیں لگ سکیا جو عمل کیڑا کریں دے جڑے عمل دی وجہ کرو اللہ دے پیغمبر کو بار بار جنت دی بشارت لینے رہ گئے نا حتیٰ دے پوچھنا کتنے اکھڑ لگے تیرے گھر دندر سائی رہی ہے وجہ یہ ہے کہ جو اللہ دے پیغمبر تے کو بار بار جنت دی بشارت لینے رہ گئے نا اسا پوچھنا ہے کہ جو تم کیڑا عمل کریں دے جڑے عمل دی وجہ کرو تے کو بار بار جنت دی بشارت ملتے رہ گئے نمازہ تا سامی پڑھ دیں تے تم بھی پڑھ دیں روزے اساں بھی رکھیں دیں تم بھی رکھیں دیں حج تا اساں بھی کیتا ہویا ہے تائیں بھی کیتا ہویا ہے تاج تا تم بھی پڑھ دیں تا اساں بھی پڑھ دیں آخر کیڑا عمل ہے جڑے عمل دی وجہ کرو اللہ دے پیغمبر تے کوئی بار بار جنت دی بشارت دیندے رہے گا یہ کچھ پوچھنا ہے وجہ ہے کیڑا عمل کیتا ہی جڑے عمل دی وجہ کرو تے کوئی بار بار جنت دی بشارت ملتے رہے گی نبی علیہ السلام دا صحابی جواب دے اگر تو سب پوچھنا کہ دے دا میں دسیں دا تو کو ضرورام جڑے ویلے میں بسترے تے سمن لگدا رات تھی میں دی دعا منگدا ہاتھ اٹھا کے ادا اللہ لے کچھ تھا میں زندگی گزرا دا رہ گیا جڑے بھی لوگ میرے تے زیادہ کرنا رہ گیا میں کو مندے بھی کرتے رہ گئے نا میرا حق بھی منندے رہ گئے نا میرے نال کیا کیا نہیں کرندے رہ گئے اللہ تو گواہ تھی ونی نہ کو میں معاف کر سڑے اللہ تو میں کو معاف کر دے صرف یہ عمل کیتے نا اللہ ان لوگوں کو میں معاف کر دیتے اللہ تو میں کو معاف کر دے صحابہ کرام کہنے لگے واقعی پتہ چل گیا ہے وجہ کرو تو جنتی میں وجہ کرو رشتہ دار کرو اگر کوئی غلطی تھی وجہ تو معاف کر چھوڑا کرو رشتہ دار توڑنی نہیں چاہیے جوڑنی چاہیے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع
فرمایا وہ بندہ قطن جنت وچ کوئی نہ ویسی کیڑا بندہ جنت وچ کوئی نہ ویسی فرمایا جڑا بندہ قطر رحمی کریں دے تروڑیں دا رہ ویندے جڑیں دا کوئی نہیں جڑا تروڑ پاتے رہ ویندے رشتہ داروں دے اندر اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے بندہ جنت وچ نہ ویسی فرمایا یہ حق ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى پہلا حق ہے اللہ دی عبادت کرنی اللہ دے نال کہیں کو شریک نہیں کرنا دوجا حق ہے والدین دے نال اچھائی کرنی ہے نیکی کرنی ہے اور تیجا حق ہے اللہ کریم فرماتا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى قریب رشتہ دارنا خیال کرنے اور چوتھے نمبر تے اللہ کریم نے فرمایا وَالْيَتَامَى یتیم دا بھی خیال کرنے یتیم دے حق دا بھی خیال کرنے اللہ کریم فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا فرمایا جڑے بندے نہ انصافن ظلم دے نال لوگیں دا تے یتیم دا مال کھاندے رہ ویندن یتیم دے مال کو ہڑپ کے تے رہ ویندن یتیم دے زمینہ کو ہڑپ کے تے رہ ویندن یتیم دا حق نہیں رہندے اللہ کریم فرماندا یہ سمجھو کہ اپنے پیٹا دے اندر جہنم دے بھا بھر رہے ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا فرمائیں سمجھو یتیمہ دا مال نہیں پکاندے بلکہ اپنے پیٹا دے اندر جہنم دی بھاپ بھردے جڑا یتیمہ دا مال کھاندے انہیں سمجھو کہ وہ اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی بھاپ بھردے اللہ دے پیغمبر نے فرمائے توجہ احباب دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو پیارا گھر ہوئے اللہ دے نزدیک سب تو محبوب گھر ہوئے جڑے گھر دے اندر یتیم بچہ رہندا ہوئے آتے یتیم بچے دی اچھے طریقے نال کفالت کیتی ویندی پئی ہے اچھے طریقے نال کو دی ترتیب تربیت کیتی ویندی پئی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ دے نزدیک سب تو پیارا گھر ہوئے جھر گھر دے اندر یتیم رہندے تبلا یتیم دی اچھی پرورش کیتی ویندی پئی ہے اللہ دے نزدیک سب تو پیارا گھر ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا بندہ توڑے وچوں یتیم دی کفالت کرے سی یتیم دی پرورش کرے سی کل قیامت دے نوار ایویں میرے کٹھے جنت وچوں سی جویں میں محمد دے دو انگلیاں ہیں جنت ایویں کٹھے ہو سی جی میں محمد دے دو انگلیاں جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرے سی یتیم دا خیال کرے سی یتیم دا مال نہ کھو سی یتیم دی زمین ہڑپ نہ کرے سی یتیم دے حق دا خیال کرے سی کل قیامت بار ایویں میرے کٹھے جنت جو سی جی میں دو انگلیاں نبی علیہ السلام دا ساتھ ہر بندے کو چاہیے نا ہر بندے دی تمنا جو نبی علیہ السلام دا ساتھ ہوئے اندازہ لوایا اللہ کریم فرمانا والیتام آیت پوری بیان کرنے نا وقت مختصر ہے اللہ کریم فرمانا والمساکین مسکین دا بھی خیال کرنے انہیں دا بھی حق نہیں مارنا جر غریب انہیں دا بھی حق نہیں مارنا اللہ کریم فرمانا جڑے والے جانمی جہنم اندر گئے کھڑے ہو سن انہاں کو پوچھا ویسے سالککم فی سقر اے دسات سی تو جہنم کے اندر کیوں آ گئے وہ اگو اکسی پہلا جرمے ہیں قالوا لم نکو من المصلین میرا پہلا قصور ہے کہ میں نماز نہ پڑھتا میں اور میرا دوجہ قصور ہے ولم نکو نطعم المسکین میں
مسکین دا خیال نہ کریندا میں غریب دا خیال نہ کریندا میں آپ دا رج کے کھا کے سندا میں لیکن غریب دا نہ پوچھدا میں اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع جارہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ جے ایمان دے دعوے کرے پیا وہ بندہ قطعاً ایماندار نہیں جڑا بندہ آپ دا رج کے کھا کے ستا پہ لال غریب دا پتہ کوئی نہیں سی اللہ کریم فرماتا والمساکین والجار ذی القربا ہمسائے دا بھی حق کے تجوتے والجار ذی القربا قریبی ہمسائے دا بھی تجوتے حق کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلاس من کننا توجہ احباب دے ہونے چاہیے الجیران سلاسا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہمسائے ترے قسم دے ہمسائے نے ایک او ہمسائے نے جڑے رشتہ دار بھی ہیں تے ہمسائے بھی ہیں تے مسلمان بھی ہیں دوجے او ہمسائے جڑے رشتہ دار دا کوئی نہیں لیکن ہمسائے نہ مسلمان بھی ہیں اتے تریجے او ہمسائے نہ رشتہ دار نہ مسلمان نہ صرف ہمسائے نہ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا انہاں دے حق توڑے ہوتے ہیں جی یا رسول اللہ کتنا حق نا اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جڑے ہمسائے رشتہ دار بھی ہیں ہم توجہ رشتہ دار بھی ہیں ہمسائے بھی ہیں مسلمان بھی ہیں فرمایا ان ہمسائے دے توڑے ہوتے ترے حق موجود ہیں اسالی دو تک روٹی نہیں آدم ہوتی جے تک ہمسائے ہوتا روب نہ پاؤں جے تک ہمسائے کو تکلیف نہ دوں ساکو تا سکون ہی نہیں آندا ساکو تا چین ہی نہیں آندا یہ حالت کیفیت ساری اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا انہاں ہمسایاں دے توڑے ہوتے ترے حق ہیں تے دو حق انہاں ہمسایاں دے جڑے رشتہ دار تا کوئی نہیں لیکن مسلمان بھی ہیں ہمسائے بھی ہیں انہاں دے دو حق توڑے ہوتے شریعت نے مقرر کی دینا آتے ترے حق انہاں دے مقرر کی دین سی جڑ نہ مسلمان نہ رشتہ دار صرف ہمسائے چاہے وہ یہودی ہومن چاہے وہ عیسائی ہومن چاہے وہ کافر ہومن لیکن ہن تا ہمسایہ ہون دے ناتے اللہ دے پیغمبر نے انہاں دا بھی حق مقرر کر چھوڑے سمجھ آئیے گا ہمسایہ دا حق سمجھ آئے اللہ دے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن صحابہ دا نسلے دے بیٹھے سے نبی علیہ السلام دا چرا غصہ دی وجہ کلوئی میں لال ہے دی میں انار دا دانا لال ہوندے اللہ دے پر پیغمبر جا دے بیٹھے نا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ دی قسم ہے او بندہ ایماندار کوئی نہیں او بندہ ایماندار کوئی نہیں او بندہ ایماندار کوئی نہیں جڑے بندے کلوں دا ہمسایہ محفوظ کوئی نہیں اللہ اکبر جڑے بندہ کروں دا ہمسایہ محفوظ کوئی نہیں او بندہ ایماندار کوئی نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر نے ترے دفعہ قسماں چاہتے ہیں آتے بھی حدیث نبی علیہ السلام دے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فرمایا جڑا بندہ توارے وچو اللہ دو تے ایمان رکھ دے اللہ دو تے ایمان رکھ دے آخرت دو تے ایمان رکھ دے فرمایا کو چاہید ہے فلا یوزی جا رہو فرمایا کو چاہیدہ کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے وہ کو چاہیدہ کہ اپنے ہمسائے دا خیال کرے جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دے اللہ دے رسول تے ایمان رکھ دے اندازہ لوا ہے اگلی حدیث دلیل بہن لیکن وقت مختصر ہے توجہ احباب دی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے ایک صحابی روندہ ہویا ہے اللہ دے پر پیغمبر دی خدمت دے اندر یشکو جا رہو اپنے ہمسائے دی
اپنے پڑوسی کی شکایت کرنا ہویا ہے توجہ آ گیا کہندے یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہاں میں تے ہمسایا ظلم کریں دے میں تے ہمسایا زیادہ کریں دے میں بڑا پریشان ہاں اللہ دے پیغمبر نے کو تسلی دیتی ہے بہ گئے تے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا این ابو بکر و عمر و علی ابو بکر کتا ہے تے عمر کتا ہے تے علی کتا ہے جی اللہ دے پیغمبر ساتھ دے رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر سارے کو رضی اللہ عنہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونجو این بندے دے کٹھے لگے ونجو این گھر دے اندر جڑی مسجد ہوئے جڑی این محلے دے اندر مسجد ہوئے اتے ون کے اعلان کرنے اے ابو بکر صدیق پہلے تو اعلان کریں تو اپنا منہ مشرق والے پاس کریں اے عمر پیچھے تو اعلان کریں تو اپنا منہ شمال والے پاس کریں اے علی پیچھے تو اعلان کریں تو اپنا منہ جنوب والے پاس کریں جی یا رسول اللہ اعلان تا کرے سو ویسو تا صحیح لیکن اے تا دسو اعلان کیڑی شاید کرنے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ ون کے اعلان کرے لا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے کہ او بندہ قطن جنت وچ کوئی نہ ویسی جڑے کول ہمسایا دکھ پیا جڑے کول ہمسایا دکھ پیا بس ان دی جنت اللہ تعالی کو نہیں دینی لا يدخل الجنہ میں کوئی فتوہ نہیں پہ لینا میں تو سونے نبی دا فرمان کھڑا سونا تھا جڑے کول ہمسایا محفوظ کوئی نہیں آج کیا وجہ بھرا دا دشمن بن چکے کیا وجہ مال دا حرص ہے کئی وجہ واقع آئیں جو بھرا کو قتل کر دیتے ہیں اسا ہمسائے دا خیال کرنا دا دور دی گال ہے اسا دا بھرا دا قاتل بن چکے حالت کیفیت سریع بن چکے کیا ایسا اللہ کو منہ لکھے سو کتنے ایسا مسلمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے ہمسائے کو ستیں دے تکلیف نہ دے قرآن مقدس تے الفاظن اللہ کریم فرماتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا جہاں قیامت اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم نے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھوکے سن جرے بلے سور پھوکے سن قبراں پھٹ وے سن انہاں قبراں وچوں جرے بلے لوگ اٹھی سن فتأتون افواجا فوج در فوج گروہ در گروہ جماعت در جماعت بن کے اٹھی سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ملے ایک جماعت ایہو جی میں آمنی ہے جری ہتھاں کو لولی ہومنی ہے پیراں کو لنگڑی ہومنی ہے گھلیج کہ اللہ کریم دے دربار دے اندر آندھی پئی ہوسی جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے گال کیتی ہے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیتے یا رسول اللہ کیڑے بد نصیب لوگ ہوسن اے کیڑے بد نصیب لوگ ہوسن جڑے 50,000 سال دے جوار دے اندر گھلیج کے آندے پئے ہوسن اے کیڑے بد نصیب لوگ ہوسن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے او بد نصیب لوگ ہوسن جڑے اپنے ہمسایاں کو ستیندے گھلیج کے اللہ کے دربار دے اندر آندے پا آپ اسلام فرمائے او لوگ ہیں جڑے اپنے ہمسایاں کو تکلیف نہ دین ہمسایاں تے ظلم کریں دے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دے خدمت دے اندر ایک بیا بندہ ہے آ کے عرض کرنے یا رسول اللہ میں بھی ہمسایہ کو تانگا اللہ دے پیغمبر نے کو فرمائے میرا صحابی وان گھر دے اندر لگا وان گھر دا سارا سامان کٹھا کر کے سامنے دروازے تے رکھ لے یا رسول اللہ سمجھ نہیں میں تو وہ کہ میں کو ہمسایہ ستیں دے تو ساں دو سارے گھر دا سامان گھر کے وان باہر رکھ دے ٹھیک ہے تو حکم ہے تو حکم پورا کریں دے نال اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جڑے والا آمن منجن والا بندہ تیرے کو پوچھے کہ ایک کام کیوں کیتا ہوا ہے سامان دروازے سے کیوں باہر رکھا ہوا ہے وجہ کیا ہے معاملہ کیا ہے ماجرا کیا ہے کیا مسئلہ ہے تو او کو لسامی کہ میں کو ہمسایہ ستیں دے میں تو ہمسایہ ظلم تے ستم کریں دے این وجہ کو میں سامان دروازے تے رکھا ہوا صحابی لگا گئے اللہ دے پیغمبر دا حکم ہے وہ ان کے گھر دا سارا سامان کٹھا جا کیتا سی
سارا گھر دا سامان کٹھا کر کے دروازے تے آپ سامنے نال بہ گئے. آمن ونجن والا بندہ پوچھتا رہ گئے کیوں سامان دروازے تے رکھا ہو جائے. آخر لگے میں کو ہمسایا ستائیں دے. اور آمن ونجن والا بندہ جیرا بھی پوچھ دے اے دسیں دے کہ میں کو ہمسایا ستائیں دے. اور آمن ونجن والا بندہ یہ تے لانتا پیا بھیجا دے. وہ بندہ بڑا پریشان تھا کہ ہن آمن ونجن والا بندہ میرے تے لانتا پیا بھیجا دے. وہ جلدی جلدی اللہ دے پیغمبر دی خدمت چ آ گئے. آ کے عرض کرنے یا رسول اللہ میں اپنے ہمسائے کو ستائیں نہیں, اپنے ہمسائے تو ظلم کرنا رہ گیا. آج ہمسائے نے سامان سارا دروازے تے گلی تے رکھ دیتے سی, تو لہذا ہن آمن ونجن والا بندہ جرا بھی آندے میرے تے لانتا بھیجن دے. میں بڑا پریشان ہاں, یہ کو سڈو میں معذرت کرنا چاہتا, معافی منگنا چاہتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کو تم بعد سرسا پہلے تم میرے جملے بھی سن گئے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا انہاں لوگاں نے تیرے اوتے اس ویلے لعنت بھیجی ہے جڑے ویلے سامان دروازے تے رکھے نہیں اون رکھے جا, لیکن اللہ نے تیرے اوتے اون ویلے لعنت شروع کر دیتے جڑے ویلے تے ہمسائے کو پہلی دفعہ ستایا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیو, حقوق العباد دا خیال کرنا ہے, کہیں دا حق نہیں مارنا, کہیں تو ظلم نہیں کرنا. دعا کہ اللہ رب العالمین سے کہیں تو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.